قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالتطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس شمائل ترمذی، شمائل کہا جاتا ہے خصائل کو. خصائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو محمد ابن عیسیٰ ہے، لیکن ابو عیسیٰ کنیت ہے. کنیت کس کو کہا جاتا ہے؟ عرب میں یہ عام معمول ہے کہ بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ کو پکارا جاتا ہے. جیسے نام عبداللہ ہے، اس نے اپنے بچے کا نام رکھا زید، تو اہل عرب اس کو پکاریں گے ابو زید، زید کے باپ. ایسی والدہ ہوگی تو والدہ کا نام مثال کے طور پر ہے فاطمہ، اور اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا زید، تو ان کو کہا جائے گا ام زید، زید کی ماں. ایسے ہی حضرت محمد ابن عیسیٰ جو ترمذی شریف کے جامع ہیں، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے، اور یہ ترمذ کے قریب کے رہنے والے ہیں. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ اون کا رہنے والا بندہ ہے، جماعت میں گیا، پوچھتے کہاں کی جماعت ہے، تو کہتے ہیں سورت. کیوں؟ اون سورت سے لگا ہوا ہے. ایسے ہی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل گاؤں ترمذ نہیں ہے، لیکن ترمذی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس وقت کا وہاں کا جو مین علاقہ تھا وہ تھا ترمذ. اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہو، یا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہو، یا امام ابو داود کا سجستان گاؤں ہو، یا حضرت امام ترمذی کا ترمذ گاؤں ہو، یہ سب کہاں آئے؟ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرب کے اندر کوئی گاؤں ہوگا، کوئی شہر کے اندر، کوئی ضلع کے اندر میں آتا ہوگا. یہ تمام کے تمام گاؤں کو جب میپ میں تلاش کرو گے تو یہ رشیا کے اندر آئیں گے. رشیا جو اس وقت دہریہ حکومت کے انڈر میں ہے، یعنی وہاں کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی، اور وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو ایک زمانے میں نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں تھا، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. جمعہ کے دن گھر کے دروازے کھڑکیاں کھول دو، پردے ہٹا دو، اور سب باہر نکل کے بیٹھو، کوئی نماز پڑھتا ہوا مل جائے گا تو اس کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہاں کے حالات تھے. اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے قرآن کو باقی اس طرح رکھا کہ ویسے ہی پلان کرتے تھے کہ کوئی جنازہ لے کر جا رہے ہیں، اور جنازہ رکھتے تھے اور قبر کھودتے تھے، اور جتنی دیر قبر کھودی جاتی تھی اتنی دیر استاذ وہاں پر موجود لوگوں کو قرآن زبانی پڑھاتے تھے. اور پھر یوں ہی قبر کھود لی، پھر کافی دیر وہاں پر لگا دی، اور قرآن سیکھنا سکھانا ہوتا رہا. پھر یوں ہی قبر بند بھی کر دی، اور وہ پھر خالی جنازہ گھر لے کر مسجد میں لے کر چلے آئے. اس طرح ٹکٹ لیتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ٹرین کے اندر ایک کیبن بک کراتے تھے، اور جہاں سے جس جگہ سے دوسری جگہ تک ٹرین کا لمبا سفر ہوتا تھا، اس کیبن کے اندر بیٹھ کر وہ لوگ قرآن مجید کو سیکھتے تھے. فرماتے ایک مرتبہ میرا جانا ہوا رشیا کے کسی جگہ پر، تو ایک عورت دوڑتی بھی آئی، بڑی عمر کی عورت. کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو پاکٹ سائز قرآن حضرت کے جیب میں تھا. کہا میرے پاس قرآن ہے. قرآن کا مجھے دکھائیے. قرآن کو لینے کے بعد زاروں قطار رونے لگی، آنکھوں سے لگانے لگی، چومنے لگی. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کی قدر ہم نے نہیں جانی جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے. جن کے پاس قرآن نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کی وہ عظمت دی کہ قرآن کو دیکھ کر بلبلا اٹھتے ہیں وہ لوگ.
تو یہ سب کے سب جو گاؤں ہیں اہل اللہ کے گاؤں تھے، وہاں سے اسلام اٹھ گیا، جہاں سے پوری دنیا کے اندر کتابیں لکھی گئی احادیث کی اور دور دور تک پہنچائی گئی احادیث ہیں، اور وہاں کے رہنے والے باشندوں نے احادیث کو سیکھا اور اس کو ضبط کیا، اس کو کتابوں میں لکھا۔ وہاں کے رہنے والے باشندے جو تھے، جب انہوں نے دین کی قدردانی نہیں کی تو اللہ نے ایسی حکومتوں کو مسلط کیا کہ جنہوں نے دین پر پابندیاں عائد کر دی۔ یہ وہاں کا ماحول تھا۔ یہاں پر ہم جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان کو لے کر بیٹھے ہیں، امام ترمذی نے جو شمائل ترمذی لکھی ہے، یوں تو سیرت کے عنوان بہت گہرے ہیں، سیرت کے عنوان کوئی ایک عنوان کو لے لو تو میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنے دن تک اس عنوان کو کھینچا جا سکتا ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی ولادت ہو یا آپ کی شیر خارگی کا زمانہ ہو، یعنی دودھ پینے کا زمانہ ہو، یا پھر آپ کے بچپن کا زمانہ ہو، پھر بچپن سے جو آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اب بکری چرانے کا جو مرحلہ ہے، پھر وہاں سے اوپر آتے ہیں تو آپ کی جوانی کا جو مرحلہ ہے، پھر آپ کی نبوت کا جو مرحلہ ہے۔ سیرت کے بہت سارے عناوین ہیں اور سیرت کو بیان کرنے کے لیے بہت سے عناوین کو منتخب کیا جا سکتا ہے۔ یوں 12 وفات آتی ہے تو 12 بیان بھی رکھ دیے جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے ہم سیرت سے متعلق بہت سی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اس عنوان کو میں امید کرتا ہوں آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اس کو اٹھایا ہے اور اس لیے میں نے اس کی تعین کی ہے۔ کیونکہ ہم نے سیرت کو جانا نہیں۔ کل میں نے بتایا تھا، یہ بات میں نے کل کہی تھی، ہم نے سیرت کو جانا ہی نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے جو جسم و جثے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ہم نے اس کو ہی نہیں جانا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے دلوں میں محبت آئے گی نا۔ روزانہ جس چیز کی بات چیت کرتے رہتے ہیں، جو شیئر بازار کے جاننے والے ہیں اور اس کے چاہنے والے جن کو اس کا چسکا ہے، جب بیٹھتے ہیں تو شیئر بازار، جب بیٹھتے ہیں تو شیئر بازار، جب بیٹھتے ہیں تو شیئر بازار، تو ان کو خواب میں بھی یہی آتا ہے کہ فلانا شیئر بڑھ گیا ہے، اس کو بیچ ڈالا جائے یا خرید لیا جائے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جن کو گیم کھیلنے کا چسکا لگا ہوا ہے، جب وہ بیٹھتے ہیں تو گیم کا ہی چسکا بات چیت ہوتی ہے، نہیں کھیلنے والا بھی اس کے اندر گرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں سمجھنے والا بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سنیں گے، بولیں گے، بیان کریں گے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہوگی۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کیا محبت کر کے دکھائی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ایک ایک چیز کو بیان کر دیا، آپ کے ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر دیا۔ اور عشاق کے لیے یہ تسکین کا سامان ہوتا ہے، دلوں کی تسکین کا سامان ہوتا ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا کو بیان کیا جائے۔ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار جدارو، کہتا ہے عاشق اپنی معشوقہ کے لیے، لیلا اور مجنوں کی کہانیاں سنتے ہیں نا، یہ اصل میں عرب کے اندر گزرا ہے، اور اس کے حالات اگر آپ پڑھ لیں تو تعجب کریں گے کہ ایسا بھی کوئی عشق کر سکتا ہے۔ اس کو ذرا دھیمے کر دو یا بند کر دو، دھیمے کر دو۔ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب میں گزرتا ہوں اپنے لیلا کے دیار سے تو وہاں کے ایک ایک در و دیوار کو چومتا ہوں۔ اس کو جب لیلا سے محبت ہو گئی تو لیلا کی ایک ایک چیز سے محبت، اس کی گلی کوچوں سے محبت ہو گئی، اس کے در و دیار سے محبت ہو گئی۔ اسی لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایسی محبت تھی ہمارے اکابرین کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب مدینہ طیبہ گئے اور وہاں کی زمین پر قدم رکھنا چاہا تو پیروں کو پیچھے کھینچ لیا، چپل اتار کے اپنی جھولی میں ڈالی اور پیدل چلنے لگے، یہ کہتے ہوئے کہ جس زمین پر کسی وقت میرے آقا کے قدم پڑے ہوں، یہ گستاخ قدم کیا چپلوں کے ساتھ وہاں چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، کہتے ہیں مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہیں، نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے اگر کوئی چیز سب سے پہلے بنی ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے یہ حسن تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا گیا اور پوری دنیا کے قیامت تک انسانیت کو بانٹ دیا گیا۔
پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یہ ایک چیز کے بارے میں نہیں کہتے ہیں, وہ محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی, ذات مطلق کا شاہد بھی, مشہود بھی, علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں سجایا گیا. کہتے ہیں محمد بھی وہی ہے, احمد بھی وہی ہے, محمود بھی وہی ہے, اور ذات مطلق کا شاہد یعنی کسی نے اگر دیدار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ بھی وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور علم و حکمت کا اندازہ کر سکتے ہو کہ یوں تو اس کو لقب دیا گیا امی کا لقب دیا گیا اس ذات کو, جس ذات کو کائنات کا خلاصہ بنایا گیا, جس کو پوری دنیا بھر کے علوم جس کے سینے کے اندر پیوست کر دیے گئے ہوں, اس کو لقب کیا دیا گیا؟ امی کا لقب. امی کس کو کہتے ہیں؟ مادر ذات ان پڑھ, جس نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کبھی کوئی لفظ سیکھا ہی نہیں کہ اسے استاد کے پاس جا کر, ایسا ان پڑھ, لیکن علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی, کہ علم اور حکمت کے اگر آپ اس کے ابواب دیکھ لو تو غیر محدود ہیں, کوئی انتہا نہیں ہے اس کے علم و حکمت کی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, اس کو خالی ظاہر میں یہ کہہ دیا گیا کہ امی ہے, ورنہ اگر اس کے علم و حکمت ایک ایک لفظ جوامع الکلم کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا گیا؟ جوامع الکلم. جوامع الکلم کس کو کہا جاتا ہے؟ پیالے میں سمندر کو سمو دینا. بہت لمبا چوڑا کوئی کلام کرتا ہو, اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کہہ دی اور بات کو پوری کر دیا. ایک زمانے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو تفسیر کا مقابلہ ہوا. سورہ طٰہٰ کے اندر عنوان دیا گیا کہ سورہ طٰہٰ ہے تفسیر میں, اور اس کو جو ہے مسابقہ جس کو کہتے ہیں, تفسیری مسابقہ, کہ اس میں اب جس کو بھی حصہ لینا ہو پارٹیسپیٹ اس میں آتے ہیں, حصہ لیتے ہیں. اب اس کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں تو 3 سوال ہوتے ہیں, اس میں تفسیری نکات بھی پوچھے جاتے ہیں, ترجمہ بھی پوچھا جاتا ہے, عربی گرامر بھی پوچھی جاتی ہے, تجوید بھی پوچھی جاتی ہے. تو اس وقت جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. میں نے بہت سی تفاسیر کا مطالعہ کیا اس وقت میں عربی, اور ایسے وقت میں انسان بڑی تفاسیر کو زیادہ اہمیت دیتا کہ یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو تو زیادہ تفسیری باتیں ملیں گی تو بتانے میں زیادہ آسانی ہوگی, اور زیادہ جب بتائیں گے تو پھر زیادہ نمبرات بھی حاصل ہوں گے. تو اس میں جب بڑی بڑی تفاسیر کو دیکھنے کے بعد اخیر کا جب مرحلہ بچتا ہے کہ اب سب چیزوں سے فارغ ہو گئے, تو میں نے تفسیر عثمانی کا مطالعہ کیا. تفسیر عثمانی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے جنگ آزادی لڑی, تحریک ریشمی رومال, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا, اور اس کی تکمیل کی ان کے شاگرد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو وہ تفسیر عثمانی کو میں نے جب اٹھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بڑی بڑی تفسیروں میں بڑی بڑی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کا خلاصہ اس تفسیر کے حاشیے کے اندر لکھ دیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہوتا ہے اور ایک پیالے کے اندر پانی ہوتا ہے, تو سمندر کو کس طرح کوزے میں پیالے میں سمو دینا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فن تھا کہ ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. بہرحال یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو اس وقت کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو, آپ کی ذات اقدس کو سمجھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بکنے والا جب اول فول بکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو ہمیں خود لوگوں کو بتانا ہم خود یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کو کیا بتائیں آپ کی ذات اقدس سے متعلق. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اپنے گھر میں اگر اچھا کھانا بن رہا ہو تو اس کا کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی بھیجو, کہیں وہ نادار اور مجبور ہو اور تمہاری خوشبوؤں سے اسے پریشانی ہوئی, کل قیامت میں تمہیں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. اپنی دیواروں کو اس قدر اونچا نہ کرو کہ اپنے پڑوسی کا ہوا اجاس رک جائے, کل قیامت میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. جو نبی پڑوسی کے دھوپ کا, ہوا اجاس کا خیال کرتا ہو, جو نبی اپنے پڑوسی کے کھانے کی خوشبو کا لحاظ کرتا ہو, اس نبی کے بارے میں بدظن, بدتمیز, بد کلامی کرتا ہو, تو ہم اسے یہ کتا بھونکتا ہو تو کتے کے بھونکنے کا جواب ہم بھونکنے سے نہیں دیں گے, ہم اس سے دیں گے کہ ہم اسے نبی کی تعلیمات سے روشناس کرائیں. وہ تو بد کلام ہے, وہ تو بدتمیز ہے. اور اہل عرب کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ, کہ پیالے میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے, اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے, اس کی جو فطرت ہے, اس کی جو خاندانی تہذیب ہے وہ چھلک رہی ہے. پیالہ دودھ کا ہو تو کیا اس میں سے پیشاب چھلکے گا؟
کسی برتن میں جو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، مریض کو پیشاب کرا دیا گیا ہو، وہ پیشاب لے کے جا رہا ہو تو چھلکنے پر کیا اس میں سے دودھ گرے گا؟ نہیں، پیشاب اگر اس میں ہے پیشاب چھلکے گا، دودھ اگر ہے تو دودھ چھلکے گا، اگر پانی ہے تو پانی چھلکے گا۔ ہمارے اندر ہم دودھ لے کر چلیں گے، ہمارے اندر ہم علم کے نکات لے کر چلیں گے، ہم اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے کر چلیں گے۔ جب بھی ہمارے اندر سے کوئی بات چھلکے گی تو وہ سیرت طیبہ سے متعلق ہوگی، اور دنیا کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر پہنچے، ایک فیملی کو دیکھی، کچھ بچے پریشان نظر آ رہے ہیں، جا کر پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں اور ہمارا جو سامان چوری ہو گیا اور ایسے ایسے ہم پریشان ہیں۔ حضرت مولانا نے ان کو جو ہے بچہ وہاں پر جو رو رہا تھا اس کی ناک بہہ رہی تھی، آپ نے صرف اتنا کیا، اپنے رومال سے اس کی ناک پوچھ دی۔ بچوں پر من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، جو علماء کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بچے کو رحم فرمایا اور اس کی ناک پہنچ دی، صرف اس ادا کے اوپر پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ نسیم ہدایت کے جھونکے، یہ کتاب ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، اردو میں شاید دوسری کتابوں کا بھی دوسری زبانوں میں بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر پوچھ سکتے ہیں، جہاں پر اسلامک سینٹر ہے۔ یہ نسیم ہدایت کے جھونکوں میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ کس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کو سیرت سے متعارف کرا رہے ہیں۔ آج ہم نے جب ہمارے سامنے بچہ اگر رو رہا ہو اور کھیل رہا ہو اور اس کی ناک بہ رہی ہو تو کہتے ہیں کہ ناک ہو جائے، چل، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایمانداری سے بولنا، جھڑک دیں گے کہ نہیں اس کو؟ لیکن ہمارے اچھا یہ بات ہے نا، میں نے یہ دوسری مرتبہ سنی، حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں نے یہ قصہ سنا تھا کہ لوگوں نے بہت سب ان کے ساتھ میں معاملات کیے، اور یہاں تک کیا کہ ان کے نام سے ٹرین تک چلائی صدیق ایکسپریس۔ حضرت نے منع فرمایا میرے نام سے ٹرین چلاؤ گے کل اٹھ کے بند ہو جائے گی، جب تک تم وہ چلے گی، اس کا نام رکھ دو، وہاں جو سادھوؤں کا گاؤں ہے تلسی، اس کے نام سے اس ٹرین کو چلا دو، وہ ٹرین آج تک چل رہی ہے، تلسی ایکسپریس۔ اتنے بڑے وہ اللہ والے تھے، اور جس اسٹیشن پر جا کر ٹرین رکتی تھی وہاں پر ایک سیلاب امنڈتا تھا لوگوں کی ملاقات کا۔ ڈرائیور بھی تلسی کا جانتا تھا کہ اس میں جب وہ اللہ والے بیٹھتے ہیں ان کو بابا کہتے تھے، باندہ والے بابا، تو کہ باندہ والے بابا جس ٹرین میں جب ہوتے ہیں تو ہر اسٹیشن پر اس کو روکنا واجب ہو جاتا ہے، آدھا گھنٹہ ایکسٹرا۔ اتنے ملاقات کرنے والی، یہ اللہ نے عزت دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اے سی کا ٹکٹ بنا دیا، غصہ ہو گئے کہ اے سی کا ٹکٹ کیوں بنایا تم نے، نارمل ٹکٹ بناؤ سلیپر کا۔ سلیپر میں آ کے بیٹھے، سامنے والی سیٹ پر بچہ کھیل رہا تھا، اس کی ناک بہ رہی تھی، اپنے رومال سے اس کی ناک پوچھ دی۔ یہ حدیث کا پر وہ عمل ہے، من لم یرحم صغیرنا، یہ بچوں پر رحم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو جو سن رہے ہیں اس نیت سے سنیں کہ ہمیں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے اس میں سب سے پہلا باب جو حضرت امام ترمذی نے ذکر کیا ہے وہ کیا ذکر کیا ہے؟ بابو ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق صحابہ نے بیان کی، اس سلسلے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اخبارنا ابو رجاء قتیبۃ بن سعید، ہمیں خبر دی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کس سے بات لی؟ مالک ابن انس سے، انہوں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن سے، انہوں نے انس ابن مالک سے۔ انس ابن مالک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چہیتے خادم حضرت انس ابن مالک، کتنے سال کی عمر میں ان کے والدہ نے حضرت ام سلیم نے بھیج دیا تھا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 6 سال 8 سال کی عمر سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیج دیا تھا، اور اتنے چھوٹے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کام سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں بھیجا تو راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، وہ بھی کھیلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی، انس آیا نہیں، تو باہر نکل کے دیکھا تو وہ کھیل رہا ہے، تو گئے پیچھے سے ہاتھ سر پہ ایسا پھیرا اور کہا کیا ہوا؟ تو پھر کہو میں تو بھول گیا تھا، چلو میں جاتا ہوں، بھی جاتا ہوں۔
تو حضرت انس بن مالک یہ ایک بہت بچپن سے انہوں نے ان کی والدہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا تھا. فرماتے ہیں انہو سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالتطویل البائن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت لمبے نہیں تھے، کہ یعنی 500,000 کا مجمع ہو تو اس میں کوئی ایسا لمبا ہوتا ہے نا کہ دور سے ہی نظر آ جاتا ہے. آپ لوگ پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، سکندر بھائی کر کے ایک راجستھانی اپنے یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے، بہت لمبے ہیں، یعنی 1000 کا مجمع ہونا تو بھی الگ پتہ چلے گا کسی نے سکندر بھائی کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا کوئی بندہ ہوتا بہت لمبا تو دور سے ہی پہچان میں آتا ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے نہیں تھے، اور ولا بالقصیری، اور پستہ قد بھی نہیں تھے. پستہ قد بھی جس کو ہم کہتے ہیں بٹکا، ایسے بھی نہیں تھے. ولا بالابیض الامحقی، اور بالکل وائٹ چونے کی طرح سفید بھی نہیں تھے، یعنی بہت گورے جس کو کہتے ہیں نا، بہت گورا. ایک تو گورے ہوتے ہیں وہ جو کشمیری ہوتے ہیں، ایک گورے وہ ہوتے ہیں جو انگریز ہوتے ہیں. دونوں کے گورے پن میں بھی فرق ہے. دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا، تو انگریز دیکھنے میں ہی اچھے لگتے ہیں دور سے، جب قریب سے دیکھو گے تو عجیب و غریب اسکن نظر آئے گی، کراہیت محسوس ہوگی، پتہ نہیں کس کو دیکھ لیا ایسا لگے گا. اور اسی کے برعکس بعض گورے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں اتنا گورا، ایسا خون دکھتا ہے اس کے چہرے پہ، چمٹی کاٹ لے تو خون ہی خون گرے. ایسے گورے ہوتے ہیں بعض. ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گورے تھے لیکن وہ چونے کی طرح بالکل وائٹ ہو جاوے، جیسے وہ کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے نا، وہ سفید داغ، ایسی سفیدی نہیں تھی. وہ سفیدی بھی ہوتی ہے، بعض لوگ پورے وائٹ ہو جاتے ہیں سفید داغ والے، تو پہچان میں آتے ہیں کہ یہ سفید داغ والا وائٹ ہے. اور بعض گورے ہوتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرتی گورا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ولا بالآدمی، اور بالکل گندم کو سانولے بھی نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے بیچ کا کلر تھا، یعنی گورے چٹے تھے، ایسا جس سے کہ خون چہرے پر امنڈتا ہوا نظر آتا ہو. ولا بالسبت بعثه ولا بالجعد القطط ولا بالسبت، اور نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو ایک تو انہوں نے پہلے قد بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبائی کیا تھی، پھر انہوں نے بیان کیا کہ آپ کا کلر کیسا تھا، محبت کی بات ہوتی ہے نا. پھر ایسے ہی اب بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، کہتے ہیں ولا بالجعد القطط، بہت کرلی بال نہیں تھے آپ کے، گھنگرالو جیسے وہ حبشی لوگوں کے ہوتے ہیں ویسٹ انڈیز کے، ویسے نہیں تھے. ولا بالسبت، اور بالکل سیدھے بال بھی نہیں تھے جو چالا چلائے نوجوانوں میں اسٹریچ کراتے ہیں نا بالوں کو. والد بیچارے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے چھوکرے کو سمجھاؤ 1500 روپے ٹریٹمنٹ کرانے کا. میں نے ٹریٹمنٹ کا کیا مطلب؟ بولے وہ بال سیدھے کراتے نا تو اس کو کچھ سوکھ چڑھے لائے بال سے. 1500 روپے کی کٹنگ حد کر ڈالی. امت مسلمہ کہاں پیسہ ضائع کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے محبت کرو اور اپنے بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی طرح بنا لو کہ آپ کے بال نہ کرلی تھے نہ اسٹریچ کیے ہوئے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان کے بال جیسے کہ عام ہمارے بال ہیں. اب رہ جاتا ہے اس کی سائز کا مسئلہ، تو وہ بھی آئے گا کہ 3 طرح کے آپ بال رکھتے تھے، وہ اس کا اپنا مقام آئے گا، اس جگہ پر اس سے متعلق بحث ہوگی. فرماتے ہیں بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال پر نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. اور فرماتے ہیں فاقام بمکہ 10 سنین، پھر آپ مکہ میں 10 سال رہے. وبالمدینہ 10 سنین، اور مدینہ میں 10 سال رہے. یہاں پر تھوڑا آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ مدینہ میں تو 13 سال رہے، مکہ میں نبوت کے بعد 10 سال رہے، برابر ہے. مکہ میں آپ پھر تشریف لے آئے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 10 سال مکہ میں اور رہے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، ہو گئے 50 سال عمر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، تو بچے کتنے اب؟ 13 سال. تو مدینہ میں کتنے سال گزاریں گے؟ 13 سال. انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ بالمدینہ 10 سنین، کہ مدینہ میں 10 سال رہے. ابھی اس کا جواب دیتا ہوں میں. فتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنۃ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وفات عطا فرمائی 60 سال کی عمر میں. ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی آپ کے سر کے بالوں میں اور داڑھی کے بالوں میں 10 بال بھی سفید نہیں تھے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے کہ مدینہ میں آپ 13 سال رہے، یہاں انہوں نے بیان کیا 10 سال رہے. آپ کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، انہوں نے لکھا ہے 60 سال کی عمر میں ہوئی. کوئی بھی اس کے اندر ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں تعجب کیا جائے. اصل میں اہل عرب کو سمجھنا، ان کسی کے کلام کو سمجھنا اس کے ماحول کو سمجھنے کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو کسی کی بات سمجھنی ہو تو جیسے میں اکثر بیان میں بھی بول چکا ہوں کہ بہت سے ہم لوگ وعدے کیسے کرتے ہیں، بس میں فجر آتا ہوں. تو پہلے میں خود کسی نے اگر مجھ سے یوں کہہ دیا نا فجر آتا ہوں، تو میں سمجھتا تھا فجر کی نماز کے بعد فوراً. بات کو سمجھنا. جبکہ آپ اگر یوں کہ آپ کو کوئی یوں کہ فجر آتا ہوں تو مطلب ہوتا ہے 12-1 بجے تک آئے گا، یہ صبح میں آئے گا، کسی بھی وقت ظہر تک آئے گا، جب اس کی نیند کھلے گی جب آئے گا. اتنا تو نہیں سمجھیں کہ فجر کی نماز میں ہی آ جائے گا. اب فجر آنے کا مطلب اس کو سمجھنا ہو تو صورت میں پہلے رہنا پڑے گا، ماحول کو سمجھنا پڑے گا. اہل صورت کی لینگویج جب سمجھ میں آئے گی تو فجر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. بس یہیں سے اہل عرب کی بھی کسی بھی بات کو سمجھنا ہو، احادیث کے کلام کو سمجھنا ہو، قرآن کی تفاسیر کو سمجھنا ہو، تو اس وقت کے ماحول کو سمجھنا بھی ضروری ہوگا. جو لوگ نیٹ پر بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مفتی بن گیا، بہت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں محدث بن گیا، میں شیخ الحدیث بن گیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے اس وقت کے کلچر اور ثقافت کو سمجھیے، اس وقت کے احادیث کے لکھنے والوں کے کلچر اور ثقافت کو سمجھیے، اور اس وقت کے تہذیب و تمدن کو سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس ماحول میں اپنی زندگی اور معاشرت گزاری، اس ماحول کو سمجھیے تو احادیث کو سمجھ پائیں گے اور صحیح طریقے پر دین کو سمجھ پائیں گے. ورنہ یہی ہوگا کہ اکابرین امت کو گالیاں بکتے بکتے مر جائیں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اور قیامت تک زمین کے نیچے اپنے آپ کو سزا کے اندر ملوث کرتے چلے جائیں گے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک، اور یہ اتنی بڑی بھول کریں گے 3 سال کی؟ نہیں، یہ اتنی بڑی بھول نہیں کر سکتے. آپ کو قرآن کریم کے ایک واقعے سے میں مناسبت پہلے پیدا کروں، پھر یہ بات سمجھاؤں گا. حضرت اصحاب کہف، جو سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ 300 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک سوتے رہے؟ ہاں. تو اب 300 سال کا وہاں پر عدد آیا ہے. اور ایک چیز اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ 900 سال تک انہوں نے تبلیغ اور رسالت کی، یعنی لوگوں کو دعوت دیتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر ہوئی، وہ اس زمانے کا ماحول تھا، عمومی ماحول تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمانے میں بھیجا تھا تو اس زمانے کے ایسے حالات بھی تھے کہ وہاں پر لوگ اتنے زیادہ دین سے جو ہے تو آشنا نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دینی چاہی تو چند دنوں میں سمجھ جائیں، وہ ایسا نہیں ہوا. تو ان کو ایک لمبی عمر دی، اور لمبی عمر تک ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اصحاب کہف والے واقعے کو ابھی پینڈنگ میں ڈالتا ہوں کیونکہ اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا، اس میں زیادہ تفصیل ہے، اس میں کم تفصیل ہے. فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ٹھہرے ان کے اندر کتنے سال تک؟ الف سنتین، 1000 سال تک، الا 50 عاما، مگر 50 سال. تو 50 سال کم کر دیے، بچے کتنے؟ 950 سال. اب یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات اٹھائی کہ سیدھے سیدھے یہ کہہ دیتے تو کہ 950 سال تک ٹھہرے. اگر اتنی بات کہہ دیتے تو یہ بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کہا. اصل میں قمری اور شمسی سالوں کا مسئلہ ہے. قمری سال جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور شمسی سال یہ بڑا ہوتا ہے. تو قمری سال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 1000 سال ہو جاتے ہیں، اور شمسی سال کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 950 سال ہو جائیں گے. بس یہی مسئلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک کو بیان کیا ہے تو قمری اور شمسی سالوں کے اعتبار سے آگے پیچھے بیان کیا ہے. چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے. تو اہل عرب کا ایک عام رواج ہے، وہ کیا کہ وہ لوگ کسر کو یعنی اوپر کی گنتی کو چھوڑ دیتے ہیں.
جو ہم دہائیاں کہتے ہیں نا، اردو میں دہائی کہتے ہیں، دہائی، تو دہائیوں کو تو لے لیتے ہیں، لیکن دہائیوں کے بیچ کی جو گنتی ہے اس کو درگزر کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے جیب میں پڑا ہو 105 روپے، تو اس سے آپ پوچھیں گے آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں، 100 روپے ہوئیں گے، تو 5 روپے کو یوں بھی نہیں گنتے۔ 63 روپے پڑے تو کیا 60 روپے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بھی قصر کو چھوڑ دیا۔ آپ کے مکہ میں رہنے کے جو قصر ہے، یعنی 3 برس اوپر کے دہائی لے لی، 10 سال، اور اوپر کے قصر کو چھوڑ دیا، یہ عام رواج تھا۔ اور دوسرا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ 20 شَعْرَةً۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آئی کہ آپ کے متعلق یہ بتائیں بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مجمع میں دوسری حدیثیں آئیں گے آگے، اس میں آپ یہ پڑھیں گے، سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجمع میں ہوتے تھے، آپ کے قد کے اعتبار سے لوگ آپ کو دور سے پہچان لیتے تھے۔ اب ایک طرف تو منع کر رہے ہیں کہ اتنا ان کا قد نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایکسٹرا لمبا سمجھا جائے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و جثے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میانہ قد ہی بنایا تھا، لیکن جیسے باطنی کمالات کے اعتبار سے تمام لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی، ایسے ہی آپ کے جسمانی اعتبار سے بھی معجزانہ طور پر آپ کو دور سے لوگ پہچان لیتے تھے، ایسا سمجھتے تھے کہ قد آپ کا زیادہ لمبا ہے، حالانکہ آپ تھے تو میانہ قد ہی، لیکن معجزانہ طور پر آپ دور سے پہچان لیے جاتے تھے۔ اب آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، آپ کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں جو بال تھے، بال جس وقت آپ نے وفات پائی تو فرماتے ہیں 10 بال بھی سفید نہیں تھے۔ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو واقعی وہی بات ہے جو یہ بول رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا کہ یعنی بطور تذکرہ انسان ایسی بات کہتا ہے کہ بہت تو انہیں 10-5 ہوئیں گے، یعنی داڑھی کی کثرت، یہ بال داڑھی میں کتنے ہیں گنتی ہے کوئی، سر میں کتنے گنتی ہے کوئی نہیں، لیکن اب جب بہت ساری چیز ہوتی ہے اور اس میں مثال کے طور پر ابھی 2-5 ہزار بال ہوئے، 2-5 ہزار بال کے اندر 50 بال سفید ہوئے تو اس کی کوئی گنتی آئے گی؟ کوئی گنتی آئے گی؟ کچھ ہی نہیں آئے گی۔ پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ 1% بنا تو 1% کی کوئی گنتی ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر یوں کہنا ہو کہ برے لوگ بہت زیادہ ہیں اور اچھے لوگ بہت کم ہیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے سمجھو نے ہے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں؟ سمجھو نے ہے ہی نہیں، حالانکہ ہیں اچھے لوگ، لیکن کیا کہہ دیتے ہیں؟ سمجھو کہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال ہو سکتا ہے 10 ہی سفید ہوں، ہو سکتا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی ہوں، لیکن بہت زیادہ کالے بال زیادہ تھے، اس کے مقابلے میں جو سفید بال تھے وہ کم تھے، تو وہ بیان کے طور پر، ایک تذکرے کے طور پر کہ 10 بال ہوں گے جو سفید ہوں گے، ورنہ سارے کے سارے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ تھے۔ اور یہ مکمل جوانی کی ایک علامت ہوتی ہے، مکمل جوانی کی ایک علامت۔ گویا راوی کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ جسمانی اعتبار سے بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مردانگی اور وہ قوت دی تھی کہ آپ کے بالوں میں آخری تک سفیدی نہیں آئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعتبار سے بیان تھا۔ یہ ایک ہی حدیث میں نے پڑھی اور اس میں بہت زیادہ تطویل ہو گئی، انشاءاللہ دوسری حدیث کو آئندہ کل ہم سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں یہاں پر مل بیٹھ کر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔